محمد غوری کا پہلا حملہ جنگ تارین میں ناکام رہا۔ 1 سال بعد 1192 عیسوی میں محمد غوری نے دوسرا حملہ کیا۔ اس دوسری لڑائی میں اس نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دے دی۔ اس لڑائی میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد محمد غوری نے ہندوستان کے کئی علاقے فتح کیے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا آغاز ہوا۔ محمد غوری نے اپنے دور حکومت میں اسلام کی اشاعت پر بہت زور دیا۔ محمد غوری ایک رحم دل انسان تھے اور اپنے غلاموں کو خاص اہمیت دیتے تھے، اپنے غلاموں کی خاص تربیت کرتے تھے۔ 1202 عیسوی میں محمد غوری کی وفات کے بعد ان کے بہت قریبی اور قابل بھروسہ غلام قطب الدین ایبک نے ہندوستان کے بہت سے علاقوں پر اپنا کنٹرول سنبھالا اور سب سے پہلے دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ دہلی سلطنت ایک عظیم الشان اسلامی حکومت کا آغاز تھی جو اپنے مرکز دہلی سے ہندوستان کے وسیع علاقوں تک 5 ادوار میں پھیلی۔ دہلی سلطنت، مملوک سلطنت، خلجی سلطنت، تغلق سلطنت، سید سلطنت اور لودھی سلطنت پر مشتمل ہے، جو آج انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال کے علاقے شامل ہیں۔ برِ صغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ جس نے دہلی میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، جو دہلی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی، قطب الدین ایبک نسلاً ایک ترک تھا۔ ایک سوداگر اس کو ترکستان سے خرید کر نیشاپور لے آیا اور قاضی فخر الدین عبدالعزیز کے ہاتھوں فروخت کر دیا، جس نے اس کو سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان نے کثیر رقم دے کر اسے خرید لیا۔ قطب الدین نے رفتہ رفتہ اپنی صلاحیتوں کا سکہ سلطان پر بٹھا کر اس کا قرب حاصل کر لیا۔ 1192 عیسوی میں سلطان محمد غوری نے دہلی اور اجمیر فتح کر کے قطب الدین کو ان کا گورنر مقرر کیا۔ اگلے سال سلطان نے کنوج پر چڑھائی کی۔ اس جنگ میں قطب الدین ایبک نے اپنی وفاداری اور سپاہگری کا ایسا ثبوت دیا کہ سلطان نے اس کو اپنا فرزند بنا کر سفید ہاتھی عطا کیا۔ قطب الدین کا ستارہ اقبال چمکتا گیا اور قطب الدین کی فوجیں گجرات، دریائے گنگا، جمنا، بہار، بنگال میں نصرت کا پرچم لہراتی داخل ہوئیں۔ جب سلطان محمد غوری کا انتقال ہوا تو قطب الدین ایبک نے 1206 میں لاہور میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ قطب الدین ایبک نے اپنے دور حکومت میں بہت زیادہ فتوحات کیں۔ تخت پر بیٹھ کر اس نے امور سلطنت پر خوب توجہ دی۔ اس کا زیادہ تر وقت اسلامی سلطنت میں امن و امان قائم کرنے میں گزرا۔ قطب الدین ایبک عالموں کا بڑا قدردان تھا۔ قطب الدین ایبک کی موت 1210 میں لاہور میں پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر ہوئی اور اسے انارکلی کے ایک کوچے میں دفن کیا گیا، جس کو آج کے زمانے میں ایبک روڈ کہا جاتا ہے۔ یہ مقبرہ وقت اور حالات کے ہاتھوں برباد ہوتا رہا، یہاں تک کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں یہ ایک سکھ کی ملکیت میں تھا۔ انگریزوں کے دور میں یہ مقبرہ خستہ حالی کی منہ بولتی تصویر تھا۔ قیام پاکستان کے بعد صدر ایوب خان کے دور میں حفیظ جلندری نے ان سے گزارش کی کہ مجاہد اسلام کے مقبرے کی زین و آرائش کا بندوبست کروایا جائے۔
صدر پاکستان نے ان کی درخواست قبول کی اور آج یہ مقبرہ مجاہد اسلام کی شان و شوکت سنبھالے کھڑا ہے۔